حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا زمانہ ایک تھا. حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کا زمانہ ایک تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک مرید تھے. ان کو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہر جمعرات کو محفل ہوتی تھی حضرت شاہ ابو علی قلندر کے یہاں. تو انہوں نے فرمایا تھا شیخ نے مرید کو کہ تم حضرت شاہ ابو علی قلندر کی محفل میں ہر جمعرات کو جیسے ہوتی جا کے بیٹھا کرو, ان کی مجلس میں بیٹھا کرو. اور وہ مرید تھے حضرت خواجہ امیر خسرو, جن کو فرمایا تھا, ان کا نام کیا تھا, حضرت امیر خسرو. ان کا مزار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ہے, دہلی میں. خلیفہ بھی تھے ان کے بعد, بڑا فیض پایا. ان سے فرمایا تھا حضرت امیر خسرو کو کہ تم حضرت شاہ ابو علی قلندر کی مجلس میں ہر جمعرات کو جا کے بیٹھا کرو, زیارت کیا کرو, فیض کیا کرو. ان کو ایک وقت گزر گیا. ایک روز شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان کو پتا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں. ایک روز حضرت شاہ ابو علی قلندر نے فرمایا حضرت امیر خسرو کو کہ خسرو, ہم نے تمہارے شیخ کو حضور کی کچہری میں کبھی نہیں دیکھا. ہم نے تمہارے شیخ کو آقا علیہ السلام کی کچہری میں کبھی نہیں دیکھا. اب یہ بات سن کے ان کا دل ٹوٹ گیا. انہوں نے مجلس میں آنا تو نہیں چھوڑا, مگر اس کے بعد بجھے بجھے رہنے لگے اور خاموش ہو گئے. جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ہاں جائیں تو وہاں بھی خاموش اور پریشان حال سے لگے. ادھر جائیں تو تب بھی خاموش اور پریشان اور چپ چپ رہنے لگے. اپنی اندر کی کیفیت کا, پریشانی کا, اضطراب کا اظہار نہیں کرتے تھے. کئی دن گزر گئے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے, انہوں نے بھانپ لیا کہ امیر خسرو پریشان ہے کئی دنوں سے. ایک روز پوچھا, خسرو پریشان, کئی دنوں سے پریشان دیکھتا ہوں تمہیں, ماجرا کیا ہے؟ جب آپ نے اصرار کیا تو میں نے بیان کر دیا یا رسول اللہ, ماجرا یہ ہے کہ آپ کے حکم سے میں جا بیٹھتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں حضرت شاہ ابو علی قلندر کی مجلس میں. اور انہوں نے ایک دن مجھے فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام کی کچہری میں آپ کے شیخ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اب بھیجا ہوا بھی مجلس آپ کی ہے جہاں مجھے بھیجا ہے, اتنا بلند رتبہ ہے ان کا, اور انہوں نے یہ فرمایا. اس وجہ سے دکھی رہتا ہوں اور پریشان رہتا ہوں. آپ ہنس پڑے. فرمایا خسرو, اس میں پریشانی کی بات کیا, آپ سے ذکر کر دیتے. اب جائیں, جب یہ تذکرہ پھر چھڑے, آپ کو چھیڑ دینا تذکرہ, وہ یہی بات کہیں گے. پھر جب وہ کہیں تو آپ ان سے کہیں کہ حضور مجھے آقا علیہ السلام کی کچہری میں خود پہنچا. آپ پہنچا دیں, میں اپنے شیخ کو خود ڈھونڈ لوں گا. بات ہو رہی تھی نا, نیند آ جاتی ہے, جاگ اٹھتی ہے قسمت میری, آپ کے دربار میں آتا ہے دل, جاتا ہے دل. تو انہیں کہہ دینا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی کچہری میں آپ پہنچا دیں تو میں خود ڈھونڈ لوں گا. ان کو حوصلہ ہو گیا. ایک روز پھر حضرت شاہ ابو علی قلندر نے یہ بات خود چھیڑی. بھائی خسرو, آپ نے بات نہیں کی تھی اپنے شیخ سے, جو بات ہم نے کہی تھی کہ دیکھا نہیں کبھی اپنے شیخ. وہ دراصل انہیں اپنے شیخ کا مقام دکھانا چاہتے تھے, اپنے شیخ کا آنکھوں سے دکھانا چاہتے تھے. مگر ایک بات چھیڑ دی, اس سے آگے چلے گی بات. تو کی تھی, عرض کیا کی تھی بات. تو پھر کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ حضور آپ مجھے آقا علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیں تو میں خود تلاش کر لوں گا شیخ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی, سینے پر ہاتھ رکھا, سینے پر ہاتھ رکھا. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو مرید حضرت امیر خسرو آقا علیہ السلام کی کچہری میں پہنچ گئے. دیکھا کچہری لگی ہے, اولیاء اللہ بیٹھے ہیں,
یہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک ایک ولی اللہ کے چہرے کو تک رہے، دیکھ رہے ہیں کہ میرے شیخ کہاں ہے۔ کچھ دیر آ کر اسلام بھی دیکھتے رہے، چپ رہے، دیر گزری، ان کو شیخ نظر نہیں آئے، خواجہ نظام الدین اولیاء۔ انہوں نے پوچھا خسرو کسے دیکھتے ہو، کیا تلاش کرتے ہو؟ حضور اپنے شیخ کو تلاش کرتے۔ فرمایا اس سے اوپر کی کچہری میں جاؤ، یہ سب سے پہلی کچہری ہے نیچے کی، اس سے اوپر والی کچہری میں جا دیکھو۔ اوپر پہنچے تو پھر آ کر اسلام تشریف فرمائے اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء، اونچی منزل کے، اب وہ اس مجلس میں جمع ہے۔ کچہری آقا علیہ السلام کی، اولیاء اللہ بدل گئے، اونچے درجے کے بیٹھے، پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا خسرو کسے تلاش کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ اپنے شیخ کو تلاش کرتا ہوں۔ تو پھر نظر نہیں آیا، حضور نہیں نظر آیا۔ فرمایا تو جاؤ اس سے اوپر کی کچہری میں جا دیکھو۔ اسی وقت وہ تیسری کچہری میں پہنچ گیا اوپر، پھر دیکھ رہے نظر نہیں آئے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا خسرو کسے دیکھتے؟ آقا اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں۔ تو نہیں ملے، نہیں، اس سے اور اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اس طرح چوتھی کچہری میں گئے، پھر حضور نے اوپر پانچویں کچہری میں بھیجا، نہیں ملے، پھر اوپر چھٹی کچہری میں بھیجا، نہیں ملے۔ جب پریشان ہو گئے تو دل ڈوبنے لگا، تو فرمایا آخری کچہری میں جاؤ، ساتویں میں کچہری، وہاں دیکھو۔ وہاں گئے، دیکھتے رہے دیر تک، تو وہاں بھی نظر نہیں آئی، وہاں بھی۔ تو جب چہرے پر بڑی پریشانی چھا گئی کہ آخری کچہری تھی، نچلی سے لے کے اینڈ تک چلے گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خسرو کسے دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ اپنے شیخ کو دیکھتا ہوں اور آخری کچہری پہ پہنچ گیا ہوں تو ابھی تک ملے نہیں۔ فرمایا اچھا۔ ساتھ نیچے کر کے ایک پردہ ڈال کے آقا علیہ السلام کے قریب سب سے آگے ایک بزرگ بیٹھے تھے، تو فرمایا کبھی پردہ اٹھا کے پیچھے بھی دیکھا کرو، لوگوں کو دیکھا۔ انہیں جب پردہ اٹھایا، مڑ کے دیکھا تو خواجہ نظام الدین آقا علیہ السلام کے قریب بارگاہ میں، ساتویں کچہری میں، اور اوپر آقا علیہ السلام کے پہلو میں۔ فرمایا آپ بھی دکھا دیں کہ بھی چہرہ ہے لوگوں کو، تو نقاب پلٹا تو حضور سیدنا غوث العالم رضی اللہ عنہ سب سے آخری کچہری میں سب سے اوپر ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے۔ حضرت امیر خسرو نے جب شیخ کو دیکھا تو چیخ کے، جذبات میں، ایکسائٹمنٹ میں چیخ نکلی اور لب کے شیخ کے قدموں میں گرنے کے لیے آواز دی، اپنے خواجہ کو آواز دی کہ دوڑوں شیخ کے قدموں میں گروں۔ بس لبکے ہی تھے تو حضرت شاہ ابو علی قلندر نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب ہاتھ اٹھا لیا، آنکھ کھل گئی اور وہیں ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو وہ وجد میں آ گئے حضرت امیر خسرو، کیا وجد میں آ گئے، اور پھر وہ واپس چل پڑے اپنے شیخ کو ملنے، اور اس وجد کی کیفیت میں فارسی کا کلام لکھا، شب جائے کہ کیا نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بود، مجھے نہیں معلوم کہ وہ منزل کون سی تھی جہاں میں رات گزارا ہوں، اور اس کا وہ شعر ہے محمد میر مجلس بود، شب جائے کہ من بود، خدا خود میر مجلس بود، محمد شمع محفل بود، کیا محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بود، خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس، یعنی میزبان مجلس کا خود خدا تھا، خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بود۔ یہ کلام اس موقع پہ لکھا، تو وہ جو ہے نا، رات آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، جاگ اٹھتی ہے قسمت میری، آپ کی خدمت میں پھر شب پر گزار آتا ہوں۔